Let us continue our discussion on institutional theory and let us see how that poses a challenge to the application of guidance and counseling principle in school. ایک بہت اہم رول social legitimacy کا ہے which basically means what kind of leadership is in place in school. What is the role of the school principal and other people who are in more managerial roles? What kind of leadership do they provide? اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کو فلاسفائز کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو کس قدر توجہ دی جاتی ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ مختلف سٹیک ہولڈرز جس میں یہاں پر جو اسکول لیڈر ہے وہ سر فہرست ہے ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو سوشل لیجیٹمیسی کا مطلب یہ ہے کہ جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں جو کمانڈنگ پوزیشنز میں ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے بارے میں اور اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. سب سے پہلے تو رول آف دا اسکول پرنسپل ہے. What does the school principal think that the position of guidance and counseling, what kind of position is there and how can guidance and counseling be legitimized in school with proper force? تو یہاں پر جو آپ کو صحیح لیڈرشپ ہے وہ اسکول پرنسپل کی طرف سے آتی ہے کیونکہ اسکول پرنسپل ہی پھر اب جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں دیگر ایڈمنسٹریٹو سٹاف اور ٹیچرز ہیں ان پر یہ بات عیاں کرتے ہیں. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کا ایک بہت اہم کردار ہے اور اس کا پراپر استعمال بہت ضروری ہے. سو ونس اٹ کمز فرام دا ٹاپ, ونس دا پرنسپل لیڈس فرام دا فرنٹ, وہاں پر وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ اسکول کے کریکولم میں اور اسکول کی جو دیگر پروسیڈنگز ہیں اس میں اس کی امبیڈمنٹ ہو سکتی ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو وہاں پر پھر چیزیں لوز اینڈڈ رہتی ہیں. سو دی رول آف دی اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ دا اسکول پرنسپل از ہائیلی امپورٹنٹ ان دس ریگارڈ. سو اے چیلنج کمز وین دا اسکول پرنسپل ہمسیلف اور ہر سیلف ڈز ناٹ ریئلائز دی امپورٹنس آف گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ اینڈ دے ٹیک اٹ ناٹ اونلی ایٹ دا سرفیس لیول بٹ سم ٹائمز دے آلسو نیگلیکٹ دی امپورٹنس آف اٹ. جس سے ہوتا یہ ہے دیٹ ایوری بڈی starts thinking as to whether this particular program is important or not. So when the leader does not lead from the front, then the other people who follow him or her may also be on the losing end because they would not realize the importance of such programs, be it guidance and counseling or be it following a particular curriculum in school or be it following a particular methodology in school. So what is important to understand here is that the role of the principal or the role of anybody who is in a commanding position is absolutely important when it comes to the installation of guidance and counseling in school. اس میں جو بات بہت اہم ہے وہ یہ کہ جب آپ پروگرام کی اہمیت کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو وہاں پر اس میں لیجیٹمیسی نہیں آ سکتی. لیجیٹمیسی تب آتی ہے جب آپ پالیسیز کو اور پروگرامز کو صحیح ان کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. پروگرامز لیجیٹیمیٹ تب ہوتے ہیں جب ان کی پراپر طریقے کے ساتھ مشن میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے, مشن سٹیٹمنٹ میں ان کا اظہار کیا جاتا ہے, آپ کے اسکول کے گولز کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور پھر ان کی جو استعمال ہے وہ لرننگ آؤٹ کمز کے بنانے سے ہوتا ہے. تو یہ ایک سسٹمیٹک پروسیجر ہے جس کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے اور یہ پرنسپل کا کام ہے, یہ اسکول ہیڈ کا کام ہے کہ وہ اوور سی کرے کہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں, ان پلیس ہیں اور ان کا پراپر استعمال کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو وہاں پر لوز اینڈڈ رہنے سے بعض اوقات پروگرامز جو ہیں وہ ان کا استعمال یا تو نہیں ہوتا یا وہ ڈورمنٹ رہتے ہیں. Even if you put it on paper that we have guidance and counseling facilities in school, but you do not put it in action, then again the legitimacy is questionable. So how do you make use of those programs? How do you bridge the gap between theory and practice? So once you have a program in place, you do not put it in practice, then there is a disbalance. So what we need to do and what we need to do as school heads is to first see that the programs are in place and then to lead from the front. اس کا ایک اور بنیادی مقصد یہ ہے یہ بات کہنے کا کہ اسکول ہیڈس کو بھی تھوڑی بہت گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے حوالے سے نو ہاؤ ضرور ہونی چاہیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول پرنسپل
یا اسکول ہیڈ یا کوآرڈینیٹرز جو ہیں اگر ان کے پاس وقت ہے تو وہ بھی گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. So it becomes highly important to first of all realize the importance of such programs and then to properly institutionalize them by making them legitimate and by making them legitimate parts of the entire school program. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اپنا اسکول کا کریکلم بناتے ہیں، اس کے اندر آپ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کو اہمیت دیتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیولپمنٹ پر توجہ دیتے ہیں. ایون دین بعض اوقات نگلیکٹ آپ ان چیزوں کو کر دیتے ہیں، اس لیے ضروری یہ ہے کہ بعض اسکولز میں لوگوں کو ڈیزگنیٹ کریں جو کہ ان پروگرامز کی ایفیکٹونیس کو پیریوڈیکلی اوورسی کرتے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ ان کا استعمال لیجیٹیمیٹ طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے اور پروفیشنل طریقے کے ساتھ لوگ پرابلمس کو انالائز کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پرابلم بیہیویئرس کا اظہار کریں اور پھر اس پر پراپر طریقے کے ساتھ توجہ دی جائے اور مسائل کے حل کی طرف جایا جائے.